الرجيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، سورہ نحل پارہ 14 آیت نمبر 58 اور 59 تلاوت کی ہے۔ الہ العالمین کے دربار ذی جلال میں دعا التماس جاری ہے کہ اللہ ماذ اپنے فضل سے آخری دم تک حق بات کہنے اور ہم سب کو سمجھ کر آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں جا بجا ایک اعلان کیا ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے مسلمانوں، یہودی اور عیسائی تمہارے دوست، تمہارے خیر خواہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اب یہودیوں اور عیسائیوں کو ہم زیادہ جانتے ہیں یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور اللہ نے بیان کر دیا قانون کہ ہو یہودی اور تمہارا خیر خواہ ہو، تمہاری ترقی کے لیے سوچے۔ اللہ نے پہلے سے اعلان کر دیا کہ ان کو دوست بنانے کی قطعاً اجازت نہیں، حتیٰ کہ امام الانبیاء سید الانبیاء سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا
فرمایا میرا نبی لن ترضا عنکل یہودو، کبھی بھی آپ سے یہودی اور عیسائی خوش اور راضی نہیں ہو سکتے، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ بھی ان کے مذہب پر نہ چلے جائیں۔ نبی علیہ السلام کو ان کے مذہب پہ جانا محال ہے۔ اللہ نے سمجھایا میرا نبی یہ یہودی اور عیسائی اپنے مذہب میں اتنے زیادہ متشدد ہیں کہ جب تک کوئی یہودیت یا عیسائیت اختیار نہیں کر جاتا، نام کا ہی مسلمان کیوں نہ ہو، یہ اس کے خیر خواہ اور اس کے ترقی اور اس کی بھلائی کے سوچنے والے نہیں ہو سکتے۔ اب یہ قرآن نے قانون بتا دیا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہودی عیسائی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ دوست ہیں کون؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مومن کا دوست ہو سکتا ہے، کافر کبھی مومن کا دوست نہیں ہو سکتا، اور مومن کبھی کافر کا دوست بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ایمان والے آپس میں دوستی رکھو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم دنیا کے اندر عزت سے سرفراز ہوں تو اہل ایمان کو آپس کے اندر تعلقات اور دوستیاں استوار کرنی پڑیں گی، کافر تمہارے خیر خواہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اب یہود اور نصارہ وہ آئے روز رنگ بدل بدل کے اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کی ملت کفر اکٹھی ہوئی اور افغانستان کے اندر آ کر اللہ کے ولیوں پہ حملہ آور ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں نظر آ گیا تھا کہ یہاں مدینے کی اصلی ریاست قائم ہو رہی ہے، اور اگر دنیا کے کسی کونے میں حقیقتاً اسلام نافذ ہو گیا، حقیقی اسلامی ریاست قائم ہو گئی، سچے قرآن والے اور نبی کی سنت والے مسلمان پیدا ہو گئے، تو پھر یہ مومن وہ ایٹم بم ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کفر کو مومن سے ڈر ہے، ایمان سے ڈر ہے، ایمان والوں سے ڈر ہے۔ تو آئے روز اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں، اپنے ایجنٹ پیدا کرتے ہیں مسلمانوں کے اندر، نئے نئے انداز میں اسلام اور مسلمانوں پہ وار کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ان کا اسلام پر جو حملہ ہے وہ سیکولرزم اور لبرلزم ہے۔ سیکولر قسم کے لوگ، لبرل لوگ جو حقیقت میں لا مذہب ہوتے ہیں، چاہے وہ نام عیسائیت کا لیں، یہودیت کا لیں، اسلام کا لیں، وہ ہوتے لا مذہب ہیں۔ ہم جس ملک کے باشندے ہیں، یہ ملک اس دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا۔ اس کی بنیاد پہ جو نعرہ تھا وہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ آج یہ جو لبرل ہے نا، سیکولر، یہ کہتے ہیں مذہبی ریاست نہیں ہونی چاہیے، ریاست اور مذہب جدا جدا ہونا چاہیے۔ یہ جو پاکستان کے ساتھ لفظ لگے نا، اسلامی جمہوریہ، ان کو اس اسلامی سے بھی تکلیف ہے۔ کہتے ہیں مذہب اور ریاست جدا جدا ہونی چاہیے، مذہبی لوگوں کا ریاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کو دیکھ کے، مدارس کو دیکھ کے، مساجد کو دیکھ کے ان کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں اگر تمہیں مذہب سے تکلیف ہے تو کسی ایسے ملک میں چلے جاؤ جہاں مذہب نہیں ہے۔
چلے جاؤ لندن، چلے جاؤ امریکہ، چلے جاؤ فرانس، پاکستان وہ ریاست ہے جو کلمے کے نام پہ حاصل کی گئی، اور اس پر حق بھی صرف اور صرف کلمے والوں کا ہے۔ کلمے والوں کے علاوہ لوگ یہاں اقلیت کے طور پہ رہ سکتے ہیں، وہ پاکستان کے مالک اور حقیقی باشندہ ہونے کی حیثیت سے یہاں نہیں رہ سکتے، اقلیت کے طور پر وہ رہ سکتے ہیں۔ یہ کلمے والوں کی وراثت ہے۔ اس لیے تحریک آزادی کے مجاہدین نے قربانیاں دی تھیں کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس ملک میں قانون ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج انہوں نے پھر حملہ کیا، اور کئی سالوں سے یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ 8 مارچ کا دن آتا ہے تو کچھ لبرل باجیاں اسلام آباد آ جاتی ہیں، اور کرتی کیا ہیں؟ شلواریں درختوں پہ لٹکا دیتی ہیں۔ حالانکہ عورت کا ماں نہیں پردہ ہے۔ اب یہ شلواریں درختوں پہ لٹکانا، قمیضیں درختوں پہ لٹکانا اسلام آباد جا کر، یہ عورت کے حقوق کی جنگ ہے۔ یہ تو عورت کو ذلیل اور رسوا کرنے والی بات ہے، بازار کی بکنے والی چیز بنانے والی بات ہے۔ اور پھر اس دفعہ اس میں جو نعرے لگے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی توہین، امام الانبیاء علیہ السلام کی توہین، اللہ کو کھلا چیلنج، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا چیلنج، اور مسلمانوں اور اسلام کا مذاق اڑایا گیا، اللہ کے قرآن کے حکموں کا مذاق اڑایا گیا، ازواج مطہرات کا مذاق اڑایا گیا، اور میرے اور آپ کے گھروں میں عزت، عفت، شان اور عظمت کی مجسمہ ماؤں بہنوں کی عزتوں پہ ان ظالموں نے حملے کیے۔ اور ان کا بیانیہ کیا ہے؟ ہم آزادی لیں گی، اسلام عورت کو حقوق نہیں دیتا، اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی، عورت کو نہیں دی، لہذا عورت کے ساتھ زیادتی ہے۔ اسلام نے مرد کو وراثت میں 2 حصے دیے، عورت کو 1 حصہ دیا، لہذا زیادتی ہے۔ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم کیا، گھر میں بیٹھنے کا حکم کیا، لہذا عورت کے ساتھ زیادتی ہے۔ اسلام اور قرآن کے حکموں کے بالکل مقابل کے اندر یہ باجیاں آ کر کھڑی ہو گئی ہیں، اور ہمارے کچھ، ان کو کیا بندہ کہے، ایسے کو تو مرد کہنا بھی مردانگی کی توہین ہے۔ کچھ نام نہاد بھیڑیے صفت کے مرد بھی اس مارچ کے اندر شریک تھے، کیونکہ جب ہرن جنگل کے اندر احتجاج کرتی ہے نا ہرن، اور کہتی ہے مجھے آزادی چاہیے، تو ہرن کا ساتھ بھیڑیا دیتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے ہرن کو ساتھ اس لیے دیتا ہے کہ یہ ہرن باہر قدم رکھے صحیح، اس پر پہلا حملہ میں ہی کروں گا۔ لیکن آؤ آج ہم دیکھتے ہیں ذرا کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا۔ اسلام سے پہلے عورت کا کیا حال تھا، اسلام نے عورت کو کیا دیا۔ آج چند جملے اس میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام سے پہلے عورت کو عزت تو چھوڑو، احترام تو چھوڑو، عورت کو صرف زندہ رہنے کا حق بھی حاصل نہیں تھا، زندہ رہنے کا حق بھی حاصل نہیں تھا۔ اور جیسی بچی پیدا ہوتی، باپ کے تیور بگڑ جاتے، باپ کا چہرہ غصے سے کالا ہو جاتا۔ جب ماں دیکھتی کہ میرے خاوند کے تیور بدل گئے ہیں، تو وہ ماں، جس ماں نے اس بچی کو جنم دیا ہوتا تھا، وہ ماں خود جا کر اپنے ہاتھوں سے اپنے پھول کو دفن کر کے آ جاتی تھی۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔
اللہ کہتے ہو میرے بندو آؤ تو صحیح، میں تمہیں ذرا قرآن سے پہلے والے دور کے حالات سناؤں، اسلام سے پہلے والے دور کے حالات سناؤں، محمد عربی رحمت للعالمین کی دعوت اور محنت سے پہلے والے دور کے حالات سناؤں۔ اللہ کیا حال ہے؟ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، دور جاہلیت کے کسی باپ کو جب یہ خوشخبری دی جاتی تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا غصے سے، پریشانی سے، میرے گھر کے اندر بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے، وَهُوَ کظیم، اور دل میں کڑنے لگ جاتا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا، کہیں لوگ مجھ سے یہ نہ پوچھیں تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹی کے پیدا ہونے کو اپنی بےزتی سمجھتا، اپنے لیے توہین سمجھتا، اپنے لیے حقارت سمجھتا، اپنے لیے مصیبت سمجھتا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اور اب وہ باپ سوچ رہا ہوتا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، آیا اس بچی کو گھر کے اندر زندہ چھوڑ دوں اور لوگوں کی باتیں سنوں، لوگوں کے تانے سنوں، تیرے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں، تیرے گھر میں 5 بیٹیاں ہیں، تو جہنم کے آگے بننے والا پردہ ہوتی ہے، بیٹی تو اللہ کی وہ نعمت ہے۔ آمنہ کے لال سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس کو بیٹی دی اس نے اپنی بیٹی کی پرورش کی، جوان ہو گئی، کسی مناسب جگہ رشتہ کروا دیا، یہ پرورش کرنے والا باپ قیامت کے دن میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ یوں جڑ کر قریب کھڑا ہوگا۔ اسلام سے پہلے عورت کا یہ حال ہے، جینے کا حق بھی حاصل کوئی نہیں، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی کارگزاری سنا تو جاہلیت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی، میں کہیں سفر پہ تھا، میری بیوی نے اس طرح کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے کسی عزیز کے گھر کے اندر چھوڑ آئی، میں جب لوٹا تو مجھ سے معاملہ چھپا لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال میری وہ بیٹی میرے رشتہ داروں کے گھر کے اندر پلتی رہی حتیٰ کہ بڑی ہو گئی، چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گئی، لڑکپن کی عمر کو پہنچ گئی، میری بیوی کو خیال گزرا کہ اب تو بیٹی بڑی ہو گئی ہے، کیوں نہ اب میں اپنی بیٹی کو گھر لے آؤں، اب تو باپ کچھ نہ کہے گا، اب تو یہ بڑی ہو گئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی میری اس بیٹی کو میرے گھر کے اندر لے آئی، میں جو گیا گھر کے اندر میں نے دیکھا میرے گھر کے آنگن کے اندر ایک پھول جیسی بچی پھر رہی ہے، کھل کھلا رہی ہے، ہنس رہی ہے، پیار محبت کی باتیں کر رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو بچی اپنے گھر کے آنگن میں دیکھی تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کس کی بیٹی ہے؟ بیوی نے کہا میاں یہ تیری بیٹی ہے، پیدا ہوئی تھی تو میں اسے عزیزوں کے گھر چھوڑ آئی تھی تاکہ اسے زندہ درگور نہ کر دیا جائے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چونکہ میرے دل میں ایمان کوئی نہیں تھا، اور جب ایمان نہ ہو تو وہ بندہ انسان نہیں ہوتا، انسان کی شکل میں درندہ ہوتا ہے، اس لیے یہودی بھی ہیں تو درندہ، عیسائی بھی ہے تو درندہ، دنیا کے کافر بھی ہیں تو درندہ، اور درندے کو اسلام کے ساتھ کیا لگے، عورت کے حقوق کے ساتھ کیا لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا کیا، اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے لیا، ماں اس کی چیختی رہی چلاتی رہی کہ تیری او ظالمہ ظلم نہ کر ظلم نہ کر ظلم نہ کر، اب تو یہ
ویسے بھی بڑی ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اس پھول جیسی بیٹی کو لے کر چلا گیا بیابان کی طرف، چلا گیا صحرا کی طرف۔ وہاں جا کے میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ میں گڑھا کھودتا جا رہا ہوں، کبھی ریت میری داڑھی پہ پڑتی ہے، کبھی ریت میرے لباس پہ پڑتی ہے۔ وہ پھول جیسی بچی بھاگ کے آتی ہے، میری داڑھی کو بھی صاف کرتی ہے، میرے لباس کو بھی صاف کرتی ہے، کہتی ہے بابا تیرا لباس گندا ہو رہا ہے، بابا تیری داڑھی پہ ریت پڑ گئی ہے۔ اللہ کے نبی، مجھے پھر بھی ترس نہ آیا، میں گڑھا کھودتا گیا، گڑھا کھودتا گیا، گڑھا کھودتا گیا۔ وہ پھول جیسی بچی کھل کھلا رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ بڑے عرصوں کے بعد آج پہلی دفعہ وہ باپ کے ساتھ باہر نکلی ہے، بڑی خوش ہے آ بچی۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کے اندر ترس کوئی نہ آیا۔ میں نے اس اپنی بیٹی کو اٹھا کے گڑھے کے اندر کھڑا کر دیا اور اس پہ اوپر ریت پھینکنا شروع کر دی، اس کو درگور کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی، وہ بچی روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، چلاتی رہی، لیکن مجھے اس پر کوئی ترس نہ آیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی پھول جیسی بچی کو دفن کر دیا۔ اسلام سے پہلے تو عورت کا یہ حال تھا، آ گیا اسلام، آ گیا قرآن، آ گیا رحمتوں والا نبی محمد الرسول اللہ۔ اسلام آ گیا، اسلام نے کیا کیا؟ واہ اللہ تیری رحمت پہ قربان جاؤں، واہ قرآن تیری عظمت پہ قربان جاؤں، واہ اللہ کے نبی تیری عزت پہ قربان جاؤں۔ اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ اسلام نے عورت کی عزت کا ایسا بندوبست کیا کہ ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک، ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک اسلام نے عورت کو 4 محافظ اور 4 خادم عطا کر دیے۔ کتنے خادم دے دیے؟ پہلا خادم باپ، دوسرا خادم بھائی، تیسرا خادم خاوند، چوتھے خادم بیٹے اولاد۔ باپ کو بیٹی کی عظمتیں سنائیں، بھائیوں کو بہنوں کی عظمتیں سنائیں، خاوند کو بیوی کے حقوق کی ترغیب دی، اور جب بیٹوں کی بات آئی تو انہیں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ او بیٹو، اگر تم اپنے والدین کے حقوق ادا نہ کرو تو میں اللہ کو کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے۔ اولاد سے کہا تیری جنت تیرے ماں کے قدموں میں ہے۔ 4 محافظ دے دیے، خیال کر۔ پہلا محافظ باپ ہے، بیٹی پیدا جو ہوئی ہے، اب باپ خوش خوش پھر رہا ہے، اللہ نے رحمت دے دی ہے، اللہ نے نعمت دے دی ہے، اللہ نے برکت دے دی ہے، اللہ نے مجھے پھول جیسی بیٹی دے دی ہے۔ باپ خوش پھر رہا ہے، اور باپ باہر تکلیفیں برداشت کرتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے، مشقتیں کرتا ہے، لیکن اپنی بیٹی کی ہر ضرورت گھر کی 4 دیواری کے اندر پورا کرتا ہے، اس کی خواہشات بھی پورا کرتا ہے، اس کی ضروریات بھی پورا کرتا ہے۔ پھر آ گئے بھائی، بھائیوں کی باری جو آئی تو بھائی بھی اپنی بہن کے ساتھ پیار کرنے لگ گئے، اپنی بہن کی خواہشات کو پورے کرنے لگ گئے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، صاحب قرآن، صاحب معراج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سگی بہن تو تھی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی اپنی سگی بہن تو تھی کوئی نہیں۔ دودھ والی بھی بہن تھی حضرت شیمہ، اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ دودھ پیا تھا۔ ایک دن نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابی آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ آپ نے پوچھا میاں پتہ تو چلا کون ہے؟ صحابی پوچھ کے آیا،
اور خبر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دودھ والی بہن شیمہ ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی بہن کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، اپنی کملی اپنی چادر اتار کے زمین پہ بچھا دی اور اپنی بہن کو اپنی چادر پہ بٹھا دیا۔ صحابہ حیران ہیں، پریشان ہیں، یہ کون عورت ہے جس عورت کے تقدس، احترام اور عزت میں امام الانبیاء اپنی کملی بچھا رہی ہیں؟ صحابہ پریشان ہیں۔ جو لوٹ گئی بہن، صحابہ نے پوچھا تو فرمایا او مریدو، یہ میری بہن تھی۔ تیسرا خادم اللہ نے خامن کو لگا دیا، خامن کو حکم کیا وعاشروہن بالمعروف، اور خامندو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، ان کی ضرورتیں گھر کی چار دیواری کے اندر پورا کرنا۔ پھر بیٹوں کی بات آ گئی، ان کو خدمت کے اندر لگا دیا۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت گھر کی شہزادی ہے، عورت گھر کی ملکہ ہے، یہ خود کچھ نہیں کمائے گی، اس کی ساری ضرورتیں باپ پورا کرے گا، بھائی پورا کریں گے، خامن پورا کرے گا، بیٹے پورا کریں گے۔ یہ گھر کی شہزادی ہے، اپنے گھر کے اندر ٹک کر بیٹھ جائے گی۔ اس لیے تو اللہ نے حکم کیا نبی علیہ السلام کی بیویوں کو، میری اور تمہاری ماؤں کو، ازواج مطہرات کو، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں گھروں کے اندر ٹک کے بیٹھ جاؤ، گھروں کے اندر ٹک کے کیا ہو جاؤ۔ اچھا، یہ جو جملہ میں بول رہا ہوں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ جملہ کس کتاب کا ہے؟ اللہ کے۔ اب یہ جو باجیاں ہیں، لبرل باجیاں، یہ بڑا عجیب عنوان ہے۔ یہ لبرل باجیاں سمجھتی ہیں کہ ہم مولویوں کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہیں، حالانکہ یہ لبرل باجیاں بمقابلہ قرآن ہیں۔ ان کی لڑائی مولویوں سے نہیں، ان کی لڑائی اللہ کے قرآن سے ہے۔ اللہ کا قرآن تو کیا کہتا ہے؟ کرن فی بیوت، کرن فی بیوت، نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹک کر کیا ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اور یہ کہتی ہیں یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہے۔ حقوق نسواں کا مطلب تو یہ ہے کہ عورت بس کی کنڈکٹر بن جائے، دکانوں پہ چیزیں بیچتی پھرے، بازار میں بکنے والی چیز بن جائے۔ اور قرآن کہتا ہے کرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، او نبی کی بیویوں، او ازواج مطہرات، او قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں، مغرب کے پراپیگنڈے کا شکار مت ہو جانا۔ میں اللہ کے قرآن کے حکموں کو سن لو۔ میں اللہ کا حکم ہے کرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر ٹک کر بیٹھ جاؤ، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور دور جاہلیت کے بناؤ سنگھار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو 4 محافظ دیے۔ چلتے چلتے بات کو سمجھو، میں نے جملہ بولا یہ لبرل باجیاں بمقابلہ کس کے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ مسلمان عورت کو حکم ہے گھر میں ٹک کر، اور یہ کہتی ہیں نہیں، ہمیں برابری چاہیے۔ ہر فیکٹری میں آدھے مرد اور آدھی عورتیں، ہر دکاندار پر 4 اگر کام والے ہیں تو 2 مرد اور 2 عورتیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں میں مسلمان عورت کی عزت پر۔ اس کو صرف اتنی ذمہ داری دے دی گئی، اپنے گھر میں رہ 4 دیواری کے اندر، اور اپنے خامن کی خدمت کر، اپنے بال بچوں کی خدمت کر۔ مغرب کی عورت کا کیا حال ہے؟ صبح نکلتی ہے ٹفن لے کر، سارا دن فیکٹری اور مارکیٹ اور بازار میں ذلیل ہوتی ہے، اور شام کو گھر لوٹ کے آتی ہے۔ یہ مغرب کی عورت کا حال ہے۔
وہ گھر کا نظام بھی خود سنبھالے اور اپنے لیے کمائی بھی خود کرے، کیونکہ مغرب کا باپ بیٹی کو خرچہ دینے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنی مستیوں میں لگا ہے۔ مغرب کا بھائی اپنی بہن کو جانتا ہی نہیں، مغرب کا خاوند اپنی بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتا، مغرب کی اولاد اپنی ماں کو جانتی ہی نہیں۔ یہ تو اسلام کی رحمتیں ہیں، اسلام نے عورت کو شہزادی بنا کے گھر میں بٹھا دیا، تیری خدمتیں اب یہ کرتے رہیں گے، اس لیے خیال کرو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ مقابلہ قرآن ہے۔ قرآن نے کہا کرنا فی بیوتکن، اب یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھو، یہ ہمارے لبرل اور سیکولر قسم کے جو بدماش ہیں، یہ کبھی کبھی قرآن پہ ایسے تبصرے کرتے ہیں کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک قرآن کی اخبار سے زیادہ حیثیت نہیں ہے، ایسے تبصرے چڑھاتے ہیں قرآن پر۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ باجیاں مقابلہ قرآن۔ اب دوسری بات سنو، اسلام سے پہلے عورت کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا، بلکہ عورت خود ایک وراثت تھی، وہ تقسیم ہو جاتی تھی۔ عورت کو وراثت میں حصہ کس کتاب نے دیا ہے؟ اور بولو کس کتاب نے؟ سورت کا نام سورہ نساء، سورت کا نام سورہ آیت نمبر ہے 11۔ قرآن عورت کو حق دے رہا ہے۔ کیا عجیب انداز اللہ کے قرآن کا، ذرا خیال تو کرو۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، او میرے بندوں میں اللہ تمہیں سختی سے حکم کر رہا ہوں کہ جب باپ مر جائے تو اس کی وراثت میں اگر بھائی کو 2 حصے ملنے ہیں تو بہن کو بھی 1 حصہ ملنا ہے۔ عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں نصف رکھ دیا گیا۔ اسلام سے پہلے وراثت میں عورت کا کوئی حصہ نہیں تھا، اسلام نے عورت پہ احسان کیا اور اس کو باپ کی وراثت سے کیا دے دیا؟ اب آ جاؤ لبرل باجیاں میں مقابلہ قرآن، کہتی ہیں یہ تو عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے، عورت کو برابر حصہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے دوڑ لگائی ہوئی برابری کی، عورت کو کتنا حصہ ملنا چاہیے؟ مرد کے برابر۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے عورت کو ملے گا حصہ مرد کا آدھا۔ اب یہ فتویٰ کسی مولوی کا ہے یا اللہ کا ہے؟ اب یہ لبرل باجیاں مولوی سے لڑ رہی ہیں قرآن سے؟ قرآن سے۔ لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہہ دوں کہ اسلام نے جو عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ دیا ہے، یہ نا انصافی نہیں بلکہ عین انصاف ہے۔ نا انصافی نہیں بلکہ عین کیا ہے؟ عین کیا ہے؟ کیسے؟ عورت کے 4 مقام ہیں۔ بیٹی، جب بیٹی ہے تو خرچہ کس کے ذمہ؟ بہن، خرچہ کس کے ذمہ؟ بیوی، خرچہ کس کے ذمہ؟ ماں، خرچہ کس کے ذمہ؟ بیٹوں کے ذمہ۔ اسلام نے عورت پر خرچے کا کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ سارا بوجھ کس پہ ہے؟ مرد پہ۔ اس قانون کے مطابق تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وراثت سے عورت کو کچھ حصہ بھی نہ دیا جاتا، کیونکہ خرچے کا بوجھ عورت پر ہے ہی نہیں، سارا بوجھ کس پر ہے؟ مرد پر ہے۔ لیکن پھر بھی قرآن نے، اللہ نے، نبی نے عورت پر احسان کیا، چل تجھ پر بوجھ تو نہیں ہے، پھر بھی وراثت سے آدھا حصہ تجھے ہم ضرور دے دیں گے۔ اسی طرح یہ لبرل باجیاں ایک اور بات کرتی ہیں، مرد کو 4 شادیوں کا اختیار ہے تو عورتوں کو کیوں نہیں؟ مرد کو 4 شادیوں کا اختیار ہے تو عورت کو؟
عورت کو بھی 4 شادیوں کے اختیار ہونا چاہیے۔ اب آپ بتائیں، یہ جو مرد کو 4 شادیوں کے اختیار دیا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ مرد کو 4 شادیوں کے اختیار کسی مولوی مفتی نے دیا ہے یا خود اللہ نے قرآن میں دیا ہے؟ تو اب یہ لبرل باجیاں بمقابلہ کس کے آئی ہیں؟ قرآن کے۔ قرآن کے مقابلے میں کھڑی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحم اللہ کا ایک واقعہ سنا۔ ان کے دور کے اندر ایک عورت کھڑی ہوئی اسمبلی میں اور اس نے کہا مرد کو 4 کے اختیار ہے تو عورت کو کیوں نہیں؟ مفتی محمود صاحب کھڑے ہوئے اور فرمایا مومنہ عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ ایک ہی خاوند رکھ سکتی ہے، آپ جیسی کو تو 20 رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ آپ جیسی کو تو 20 رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ مومنہ عورت کو قانون اللہ نے بتا دیا، کیونکہ مومنہ عورت ہوتی وہ ہے، مومن مرد ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی مرضی پہ نہیں چلتا، اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی پہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا کہوں میں؟ اس مارچ میں یہ جملہ کہا گیا، اللہ بھی سن لے ہم لے کے رہیں گی آزادی، رسول بھی سن لے ہم لے کے رہیں گی آزادی۔ میرے اس ملک میں اگر کسی ادارے کے سربراہ، اگر کسی حکمران کی تذلیل اور توہین ہو تو پورے ملک کی مشینری حرکت میں تو کیا طوفان آ جاتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کی توہین ہو تو ان کو سزا کی بجائے پناہ دی جاتی ہے۔ کب تک یہ دنیا کی زندگی ہے؟ آخر تو ایک دن آمنہ کے لال سے منہ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تو میں اپنے حکمرانوں سے کہتا ہوں کیسے منہ دکھاؤ گے آمنہ کے لال کو؟ آپ کی چھتری کے نیچے معاشرے کی دھتکاری ہوئی عورتیں جن کو اسلامی معاشرے نے رد کر دیا، دھتکار دیا، ان کو اتنی جرات کہ کبھی وہ اپنی قمیصیں اور اپنی شلواریں لٹکا دیں درختوں پر، کبھی وہ سیدہ عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رفیقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ حملہ آور ہوں، کبھی وہ قرآن پہ حملہ آور ہوں، کبھی آمنہ کے لال کی دین اور اسلام پہ حملہ آور ہوں، اور پھر بھی آپ کے کان پر جوں بھی نہ رینگے تو بتاؤ تو صحیح مدینے کی ریاست کیسی ہوتی ہے؟ یہ مدینے کی ریاست ہے، مذاق ہے یہ مدینے کی ریاست سے۔ اس لیے واضح الفاظ کے اندر یہ بات سن لو کہ یہ لوگ مولویوں کے دشمن نہیں، مدرسوں اور مسجدوں کے دشمن نہیں، مذہبی طبقے کے دشمن نہیں، حقیقت میں ان کی لڑائی اسلام کے ساتھ ہے اور اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے۔ چوتھی مثال بھی سن لو، عورت کو پردے کا حکم جو دیا گیا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، سورہ احزاب، پردے کا حکم جو عورت کو دیا ہے یہ کسی مفتی نے دیا ہے یا اللہ کے قرآن نے دیا ہے؟ بولو کس نے دیا؟ اللہ کے قرآن نے دیا ہے۔ آج مغرب، لوگ کہتے ہیں مغرب بڑا انصاف ہے، بڑی آزادی ہے وہاں مذہبی، کئی لوگ ہمیں بھی آ کر درس دیتے ہیں مغرب میں جی مذہب کے لحاظ سے بڑی آزادی ہے، وہاں ایک طرف مسجد ہوتی ہے، ساتھ مندر ہوتا ہے، ساتھ امام برگاہ ہوتی ہے، ساتھ چرچ ہوتا ہے، ساتھ فلاں ہوتا ہے، ساتھ فلاں ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہے وہ سنتے نہیں کہ کئی مغربی ممالک میں پردے پر کیا لگا دی گئی؟ پابندی لگا دی گئی۔ کئی مسلمان ماؤں بہنوں کی جو مغرب میں رہتی ہیں ان کے پردے نوچ لیے گئے، اتار لیے گئے۔ یہ مذہبی آزادی ہے؟ اس لیے خیال کرو، پردے کا حکم عورت کو کسی مولوی نے نہیں، کسی مفتی نے نہیں، کسی دارالافتاء سے نہیں،
بلکہ پردے کا حکم عورت کو دیا گیا ہے اللہ کے قرآن سے دیا گیا ہے۔ اور یہ لوگ پردے کے مخالف، عورت کے ساتھ زیادتی ہے، پردے کا پابند کیوں کیا گیا؟ عورت خاوند کے لیے کھانا کیوں بنائے؟ اچھا خیال کرو یار، عورت ہوٹل میں کھانا بنائے تو اعتراض نہیں، یہ عورت کو آزادی مل گئی ہے جی۔ عورت بسوں کے اندر پرائے مردوں کو کھانے پیش کرے تو اعتراض، ہاں جی عورت کو آزادی مل گئی۔ عورت جہازوں کے اندر اجنبی مردوں کو کھانے پانی کی چیزیں پیش کرے تو اعتراض نہیں، لیکن عورت اپنے خامن کو کھانا بنا کر دے تو اس پہ کیا ہے؟ اعتراض ہے، اس پہ اعتراض ہے کہ عورت کھانا کیوں بنا کر دے اپنے خامن کو۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف تو آؤ ذرا، میرے مرشد کی ادا اور انداز پہ قربان جاؤں۔ میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ مقام کس کا ہے؟ فرمایا ماں کا ہے۔ اللہ کے نبی پھر کس کا؟ فرمایا اس بیوی کا ہے جو اپنے خامن کی فرما بردار ہوتی ہے، اس بیوی کا ہے جو اپنے خامن کی فرما بردار ہوتی ہے۔ اس لیے خیال کرو، تو یہ مغرب اسلام کی ان شعائر پہ حملہ آور ہے، اور یہ چند معاشرے کی دھتکاری ہوئی عورتیں آئے روز اسلام کا مذاق اڑاتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اسلام سے پہلے عورت کو حقوق حاصل نہیں تھے، اس پورے عالم میں عورت کو عزت ملی تو اسلام سے، عورت کو عظمت ملی تو اسلام سے، عورت کو تحفظ ملا تو اسلام سے، عورت کو شان ملی تو اسلام سے، عورت کو مقام ملا تو اسلام سے، عورت کو ماں ہونے کا منصب ملا تو اسلام سے، بہن ہونے کی عزت ملی تو اسلام سے، بیوی ہونے کی شرافت ملی تو اسلام سے، اور بیٹی ہونے کو رحمت قرار دیا تو اسلام نے قرار دیا ہے، اسلام نے قرار دیا۔ اسلام سے پہلے کیا تھا؟ ذرا خیال تو کرو، سمجھو اس بات کو۔ اسلام سے پہلے کسی عورت کا خامند مر جاتا نا تو پورا سال اس کو چھوٹے سے کمرے میں قید کر دیتے تھے، اور نہانے پہ بھی پابندی ہوتی تھی۔ پورا سال چھوٹے سے کمرے میں قید رہتی، اور نہانے پہ بھی کیا ہوتی؟ جب سال پورا ہو جاتا تو کوئی پرندہ لے آتے، کوئی جانور لے آتے، اور اس کو لا کر اس عورت کے بدن کے ساتھ یوں رگڑتے۔ تو چونکہ پورا سال غسل نہیں کیا تو بدن تو کیا ہو گیا؟ جراثیم والا، زہر آلود ہو گیا۔ تو اس رگڑنے سے وہ پرندہ کیا ہو جاتا تھا؟ مر جاتا تھا۔ جب وہ پرندہ مر جاتا تھا تو کہتے تھے اب اس کی عدت پوری ہو گئی ہے۔ اسلام سے پہلے یہ حال تھا، اور اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے عورت کو شریعت کے مطابق عدت کا حکم دیا کہ اگر تیرا خامن فوت ہو گیا ہے اور اگر تو حاملہ ہے تو تیری عدت وضع حمل ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے گا تیری عدت ختم ہو جائے گی، اور اگر تو حاملہ نہیں ہے تو پھر تیری عدت 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن وہ 4 مہینے 10 دن تو اپنے خامن کے گھر میں رہے گی، اور تیری ساری ضرورتیں خامن کے ترکے سے پوری کی جائیں گی، عزت کے ساتھ رہے گی، احترام کے ساتھ رہے گی۔ اس لیے میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مغرب آج ہماری اسلامی تہذیب پہ حملہ آور ہے، اور اس کارروائی میں ہم بھی اس سے ملے ہوئے ہیں۔ میرے جملے پہ ناراض نہ ہونا، اس کارروائی میں ہم بھی اس سے کیا ہیں؟ ملے ہوئے ہیں۔ اولاد اللہ کی بڑی رحمت ہے، ان سے پوچھو جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، اولاد کوئی نہیں، تڑپ رہی ہیں، ترس رہے ہیں۔ جن کو اللہ نے اولادیں دی ہیں، آج عہد کر کے اٹھو، اپنی اولاد کو آمنہ کے لال کا غلام بنائیں گے۔ ہاتھ کھڑے کرو، عہد کرو، اپنی اولاد کو آمنہ کے لال کا کیا بناؤ گے؟ غلام بناؤ گے، نمازی بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، عالم بناؤ،
قربان جاؤں قربان جاؤں میں اس قرآن کی عزت پر، اس قرآن کی عزت پہ قربان جاؤں کہ وہ حافظ جب حفظ کرتا ہے دن قیامت کا ہوگا، اللہ حافظ قرآن کو کہے گا او حافظہ ادھر آ جا۔ حافظ جو اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ کہے گا تو نے دنیا میں قرآن حفظ بھی کیا اور پھر قرآن کا حق بھی ادا کیا ہے، آج قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ جدھر تیرے قرآن کا خاتمہ ہوگا، جدھر تو قرآن کی آیتوں کا اختتام کرے گا، ادھر ہی تیرے لیے میں اللہ بنگلہ حاضر کر دوں گا، چلتا جا۔ یہ عزت کس سے ملی ہے؟ سچا عالم، حق بیان کرنے والا عالم، جو اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کرے، نبی کی سنت کا مسئلہ بیان کرے اور قرآن کا مسئلہ بیان کرے، ایسا عالم دن قیامت کا ہوگا مع النبیین والصدیقین والشہداء، جدھر نبیوں اور شہیدوں کے صوفے لگے ہوں گے، ساتھ ایسے علماء کے بھی صوفے لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ عزت کس سے ملی؟ قرآن سے ملی ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو قرآن سے جوڑ، دیندار بنا، اپنی اولاد سے داڑھی رکھوا۔ یہ داڑھی کس کی سنت ہے؟ سارے انبیاء کی۔ کس کی سنت ہے؟ یہ مغرب کی محنت ہے۔ خیال کر میرا بھائی، مغرب نے پراپیگنڈا کیا داڑھی والے کے خلاف، مغرب نے پراپیگنڈا کیا مولوی کے خلاف، مغرب نے پراپیگنڈا کیا مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف۔ خیال کرنا، یہ مدارس اور مساجد اسلام کے قلعے ہیں، اور یہ علماء، یہ حفاظ اور آپ جیسے مسلمان دوست لوگ، آپ سب اور ہم اسلام کے قلعوں کے محافظ ہیں، اور ہمیں اس پر فخر ہے الحمدللہ۔ مرنا ہے اور اللہ کو جان دینی ہے یا کوئی نہیں دینی؟ تو قیامت کے دن مغرب کے رستے پہ چل کے جنت جاؤ گے یا آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کے رستے پہ چل کے جنت جاؤ گے؟ لہٰذا مغرب کے ان تہذیبوں سے ہم بائیکاٹ کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہم ان کا خود ساتھ دے رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ہم نے خود ٹی ویاں رکھی ہوئی ہیں، ڈش رکھی ہوئی ہیں، کیبل رکھی ہوئی ہیں، اور ہماری نئی نسلیں وہ مولوی سے نہیں پڑھتی، وہ قاری سے نہیں پڑھتی، وہ سکول سے نہیں پڑھتی، جو کچھ پڑھتی ہیں اس ٹی وی سے پڑھتی ہیں۔ میں بھی اس معاشرے میں ہوں، آپ اس معاشرے میں کئی بچیوں کو دیکھتے ہو، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں اور ان بچیوں کو مائیں ایسا لباس پہنا دیتی ہیں جو لباس اسلام کے بھی خلاف ہے اور حیا کے بھی کیا ہے؟ اس لیے جن کو اللہ نے اولاد دی، خود ان کے لباس کی نگرانی کرو، اپنے گھروں کے ماحول کی نگرانی کرو، حیا، عزت اور احترام کا ماحول پیدا کرو۔ اس لیے کہ مغرب نے جو سازش کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے حیا ختم کر دو اور ان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو گھر کی عزت کی چار دیواریوں سے نکال کر بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں کے اندر لا کر کھڑا کر دو۔ لیکن انشاءاللہ جب تک مساجد، مدارس، علماء اور سچے مسلمان موجود ہیں، ان کی یہ سازش کبھی کامیاب۔ ایک سمجھدار عورت گھر میں تھی، آخری بات، وہ گھر میں کھڑی اپنے گھر کا کام کاج کر رہی ہے، اور یہ لبرل باجیاں دو آ گئی اس گھر میں، اور یہ لبرل باجیاں اس عورت کو کہنے لگی تو نے کبھی مینار پاکستان دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے کدھر دیکھا ہے؟ کراچی گئی ہے؟ نہیں گئی۔ اسلام آباد دیکھا ہے؟ چڑیا گھر دیکھا ہے تو نے؟ مری گئی ہے؟ میں تو کہیں نہیں گئی، میں تو اپنے گھر میں ہوں، نماز روزہ کرتی ہوں، بچوں اور خامن کی خدمت کرتی ہوں۔ وہ لبرل باجیاں کہنے لگیں اچھا تجھ میں اور اس گائے میں کیا فرق ہے؟ اس عورت کے گھر میں ایک گائے باندھی ہوئی تھی نا، تجھ میں اور اس گائے میں کیا فرق ہے؟ اس گائے نے مینار پاکستان نہیں دیکھا، مری نہیں دیکھا، اور تو نے بھی نہیں دیکھا۔ یہ ان کا ایک انداز ہوتا ہے عورت کو گھر سے نکالنے کا۔ ماشاءاللہ وہ بہن بھی بڑی سمجھدار تھی، اس بہن نے آگے سے کہا ٹھیک ہے تو نے تو اپنی بات کر دی ہے، میری بھی سن، تم میں اور میری اس گائے میں بھی کوئی فرق،
تم بھی صبح گھر سے نکلتی ہو، پتہ نہیں کدھر پھر پھر کے شام گھر جاتی ہو، میں بھی صبح گائے کو نکالتی ہوں، پتہ نہیں کدھر پھر پھر کے شام یہ گھر آتی ہے۔ تم میں اور میری اس گائے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے عورت شہزادی ہے۔ عورت کیا ہے؟ یہ گھر کی شہزادی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلامی تعلیمات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا